اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج سورہ فاتحہ کی تفسیر کا ہمارا یہ تیسرا ہفتہ ہے۔ الحمدللہ 2 ہفتے سے دو آیتیں کرتے ہوئے 4 آیتوں کی تشریح ہو چکی ہے، جس میں اللہ رب العزت کی تعریف سے لے کر اللہ رب العزت کے پالا نہار ہونے اور تمام جہاں کو پالنے والا اللہ ہے، اس بات کو سمجھایا گیا۔ ایسے ہی اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی صفت کو بیان کیا گیا، اور مالک یوم الدین پر تفصیل سے گزشتہ ہفتے بتا دیا گیا کہ مالک یوم الدین کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا، اس کی جگہ پر کوئی اور لفظ بھی آ سکتا تھا۔ آج اس سے آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بھی ہو چکا ہے۔ اب اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اس کی انشاءاللہ تفسیر سنیں گے، پڑھیں گے۔ تھوڑا غور کریے گا، اہدنا میں لفظ ہدایت چھپا ہوا ہے، لفظ ہدایت چھپا ہوا ہے۔ گویا کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کے کیا مطلب ہے؟ تو ہدایت کے مطلب کو اس طریقے سے سمجھیے، ہدایت کے 2 معنی آتے ہیں۔ ایک آتا ہے راستہ دکھانا، اور ایک آتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا، کسی راستے پر لے کر چلنا اور مقصود تک پہنچا دینا، جس کو عربی میں راستہ دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دیا۔ اور راستہ چلانے کے لیے اور پہنچانے کے لیے ایصال الی المطلوب کا لفظ آتا ہے۔ مثال سے بات تھوڑا واضح ہو جاتی ہے، اس لیے مثال سے سمجھیے۔ آپ سے کسی نے کہا کہ سگما ہاسپٹل کدھر ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ آپ اس راستے سے جائیے، گادیا وہار سے شمبھو نگر چوک پہ پہنچیے، وہاں سے بالکل رائٹ میں مار کر آپ سیدھا چلے جائیے، اور سیدھا جانے کے بعد جب مین راستہ لگے گا تو لیفٹ میں مڑ جائیے، سامنے آپ کو سگما کا ٹائٹل اور بینر لگا ہوا نظر آئے گا۔ یہ آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دیا۔ اس کو کہتے ہیں راستہ دکھا دینا۔ اور ایک ہے راستہ پر پہنچا دینا، آپ نے اپنی گاڑی کی کک ماری، کہا سوار ہو جاؤ، یا اس کی سواری ہے تو کہا ہمارے پیچھے پیچھے چلو، اور آپ لے جا کر یہ کہنے لگے دیکھو یہ ہے سگما، وہاں پہنچا دیا۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ قرآن کریم میں جو ہدایت کا لفظ استعمال ہوا تو یہاں پر کون سے معنی مراد ہے؟ اگر لوگ ترجمہ یہ کرے اے اللہ ہم کو راستہ دکھا دے، تو دکھانے میں اور راستے پر چلا دینے میں، پہنچا دینے میں فرق ہے۔ جس نے راستہ بتایا یہاں بیٹھ کر سگما کا، تو اس کے اندر اندیشہ یہ ہے کہ سامنے والا غلط فہمی کا شکار ہو اور راستہ بھٹک جائے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ سیدھا آگے برج کی طرف چلے جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا لیفٹ میں مارنا ہے، اس نے مار دیا رائٹ میں، تو سدگرنی چوک پہ پہنچ جائے۔ اس میں اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ڈائریکٹ لے جا کر پہنچانے میں کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں قرآن کریم میں جب لفظ ہدایت استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیجئے، صراط مستقیم پر چلا دیجئے، یعنی منزل مقصود تک پہنچا دیجئے، یہ معنی لیے جائیں گے۔
راستہ دکھا دینے کا ترجمہ اگر کیا جائے تو پھر اس صورت میں ڈر یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ویسے تو اگر اللہ رب العزت کے لیے دونوں معنی لیے جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اگر راستہ دکھا بھی دیا تو اس میں بھٹکنے کا ڈر نہیں ہے، اور راستہ چلا دینے میں چونکہ دونوں معنی کی رعایت ہوتی ہے، اس لیے علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دیجیے، چلانے کے معنی میں استعمال ہوا۔ اب سوال ایک اور آتا ہے کہ لفظ ہدایت کو تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن الصراط المستقیم کا لفظ آیا ہے، سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ تو قرآن نے تو صراط الذین انعمت علیہم بتا دیا، لیکن سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں وہ سمجھیے۔ سیدھا راستہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر نہ کوئی افراط ہو نہ تفریط ہو، یعنی نہ کوئی کمی ہو نہ زیادتی ہو، بلکہ درمیانی راستہ ہو۔ سیدھا راستہ صراط مستقیم اس کو کہیں گے جو بالکل سیدھا سیدھا جاتا ہو، ادھر ادھر جھکاؤ نہ ہو اس کا، اس کو صراط مستقیم کہیں گے۔ کیسے؟ اس کو سمجھیے۔ ہماری جو شریعت ہے، رسول اللہ جس کو لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ شریعت بالکل راہ اعتدال چاہتی ہے، سیدھا راستہ چاہتی ہے۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، رسول اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا میں طبقے ایسے ہیں جو کچھ تو کہتے ہیں اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے اور رسول اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، اور کچھ کہتے ہیں صرف اللہ ہی ہر جگہ موجود ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہر جگہ موجود ہے وہ بھی غلطی پر، جو کہتے ہیں کہ اللہ بھی موجود ہے رسول اللہ بھی موجود ہے وہ بھی غلطی پر۔ اس میں درمیانی راستہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، رسول اللہ مدینے میں موجود ہے، لیکن آپ کا فیض ہر جگہ موجود ہے۔ دیکھو بات سمجھنا، اللہ ہر جگہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہے، اور آپ کا فیض فیض سمجھتے نہیں، آپ کے اثرات، آپ کی لی شریعت یہ ہر جگہ عام ہے، آپ کی برکتیں یہ ہر جگہ عام ہیں، جہاں جاؤ وہاں رسول اللہ کا دین موجود ہے، یہ آپ کی برکتیں ہیں۔ کہاں پر؟ آپ مدینے میں موجود ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ اور مثال ایک سمجھیے آپ، میں اور آسانی سے مثال سمجھاتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھو، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بغیر ٹوپی، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں، تو کچھ کہتے ہیں بغیر ٹوپی کی نماز پڑھو، کچھ کہتے ہیں کہ ٹوپی نہیں پگڑی باندھو، اور پگڑی باندھو تو ہری باندھو۔ پگڑی باندھنا ہے تو کون سی باندھو؟ ہری باندھو۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹوپی مت پہنو وہ بھی غلطی پر، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوپی نہیں پگڑی باندھو اور پگڑی بھی ہری باندھو تو وہ بھی غلطی پر۔ پھر درمیانی راستہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹوپی کے بجائے ٹوپی پہنو، پگڑی باندھنی ہے تو کوئی سی کلر کی باندھ لو، سفید کلر کی باندھ لو، بلیک کلر کی باندھ لو، ہری کلر کی باندھ لو، گندمی کلر کی باندھ لو، جو بھی پگڑی باندھنا چاہے باندھ لو، یہ درمیانی راستہ۔ تو صراط مستقیم کہتے ہیں درمیانی راستے کو۔ اب درمیانی راستہ کس کا ہے تو وہ آگے بتا دیا گیا، درمیانی راستہ کس کا ہے وہ بتایا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، درمیانی راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اللہ کے انعامات کی جن پر بارش ہوئی ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ ایک اللہ والوں سے ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ جو جماعت والے ہیں نا، یہ جماعت والے یہ بولتے ہیں ہمارے بڑے نے یوں کہا، اللہ والوں نے یوں کہا، ہم نے بزرگوں سے یوں سنا، کہ یہ اس طریقے کی باتیں کرتے، نہ بڑوں نے کچھ کہا نہ اللہ والوں نے کچھ کہا، کیا مطلب ہے اس کا ثبوت کہاں سے ہے کہ بڑوں نے کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا ثبوت تو قرآن کریم سے ہے۔ قرآن سے ہے؟ لگی ہاں۔ کہاں ہے قرآن سے؟ کہا قرآن میں تم نے پڑھا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ وہ اللہ والے جن کے اوپر انعامات ہوئے ہیں، وہ چار طریقے کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک پر ہے انبیاء، نبیوں کا سلسلہ، یہ بھی ان پر بھی اللہ کا انعام ہوا۔ دوسرے درجے پہ صدیقین، جن کو صحابہ کی جماعت کہتے ہیں، وہ بھی دوسرے درجے پہ۔
تیسرے ہے شہداء جو اللہ کے راستے میں جن کو قتل کر دیا گیا. چوتھے ہیں اولیاء اللہ بزرگان دین. یہ 4 لوگ وہ ہیں جن کو صراط الذین انعمت علیہم کے اندر داخل کیا گیا. ان کے اوپر اللہ کے انعامات ہوئے ہیں, ان کے اوپر اللہ کے انعامات ہوئے ہیں, اللہ کے انعامات کی بارش ہوئی ہے, اس لیے کہ ان لوگوں کو اصل ہدایت ملی ہوئی تھی. انبیاء کا سلسلہ تو بند ہو گیا, صدیقی, شہداء اور اولیاء کا سلسلہ ابھی باقی ہے. انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا, یہ باقی ہے. کون سے؟ 3. اب ان تینوں میں سے جس کے بھی راستے پہ چلیں گے, صدیق کہتے ہیں سچے کو, سچوں کے راستے پہ چلنے والا, شہیدوں کے راستے پہ چلنے والا, اور اولیاء اللہ کے راستے پر چلنے والا. یہ آدمی دعا کر رہا ہے اہدینا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سچوں کے, شہیدوں کے اور اللہ والوں کے راستے پر چلا, کیونکہ ان پر تیرا انعام ہوا ہے. لیکن پھر آگے فوراً یاد آیا کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی گزرے ہیں جو نام نہاد کتاب والے تھے, یعنی نبیوں کو ماننے والے تھے, جیسے یہود اور نصارہ. تو فوراً یہ دعا کروائی گئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, لیکن ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. اب سوال پیدا ہوا, غضب نازل ہونے والے لوگ کون, کن پر اللہ کا غضب ہوا اور کون گمراہ ہوئے؟ تو علماء نے کہا مغضوب علیہم سے مراد ہے یہودی اور ضالین سے مراد ہے عیسائی. کیوں؟ معلوم کیوں؟ وجہ یہ ہے, غصہ آدمی کو, غضب جس پر ناراضگی ظاہر ہو اس پر ہوتا ہے آدمی, جس کو پہلے سے ایک بات معلوم ہے, ان کو ایک بات معلوم ہے, پھر وہی غلطی کر رہے, تو آدمی کو اب کیا آتا؟ بھئی معلوم ہونے کے بعد میں ایک آدمی غلطی کر رہا ہے تو اس پہ غصہ آتا نا. ایسے آدمی کو کہتے ہیں مغضوب علیہ, اس آدمی کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا کیونکہ معلوم ہوتے اس نے کیا. اور ایک ہے گمراہ آدمی ہو جاتا ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے علماء نے کہا مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں کہ جاننے کے باوجود انجان بن رہے تھے, اور ضالین وہ لوگ ہیں کہ جن کو علم نہیں تھا, جہالت کی بنیاد پر گمراہ ہوئے. تو یہودیوں کے پاس علم تھا, بہت علم تھا, لیکن جان بوجھ کر ضد کی بنیاد پر, ہٹ دھرمی کی بنیاد پر کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے. جاننے کے باوجود ہٹ دھرمی کی بنیاد پر کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے. اور یہ عیسائی, ان کے پاس علم تھا ہی نہیں, جہالت تھی, اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے. تو ایک کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا, وہ یہودی مراد ہے, اور ضالین سے مراد عیسائی ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. میں نے خاص طور پر, اگر آپ حضرات نے عصر میں اور مغرب میں اعلان سنا ہوگا تو اس میں کوئی ہم نے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے نہیں اس طریقے سے سخت اعلان کیا. آپ بہت دھیان سے سنیے گا یہ والی بات, کیونکہ یہ اعلان کرنے پر یہ آخری آیت نے مجبور کیا. وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے, قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. قرآن کریم میں اللہ نے کہا جو آدمی میرے ذکر سے, علماء کہتے ہیں ذکر سے مراد ہے آیتیں, میری آیتوں سے اعراض کرے گا, منہ موڑے گا, تو اللہ کیا کریں گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اب اعلان ہوتا ہے, آدمی کو اس سے زیادہ کون سا اور اہم کام ہوگا؟ آدمی 2 رکعت پڑھا, کوئی واقعی کوئی ضرورت ہے, شرعی عذر ہے تو وہ جائے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو صراط غیر المغضوب علیہم میں مغضوب علیہم یہودی ہے, ان کو معلوم ہونے کے باوجود یہ ہٹ دھرمی پر آئے, اور ہٹ دھرمی پر آ کر انہوں نے اللہ کی نافرمانی پر اڑے, اللہ کے ذکر سے اعراض کیا, کیونکہ ان کے سامنے پوری نشانیاں کھلی کھلی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھلی کھلی نشانیاں بیان کی تھی, اللہ کا ان پہ غضب نازل ہو گیا. اور قرآن کریم نے اللہ نے کہا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے, اس کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے. اب سب کو دیکھو, ہر ایک آدمی کیوں پریشان ہے, غور کرو نا. ہر آدمی, کس کو بھی ملو آپ تو مسئلہ کیا ہے؟ ارے یار تھوڑا سا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا, ابھی روزی روٹی کا مسئلہ چل رہا. ہماری یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہوتی ہے, تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے. کبھی بھی اللہ کے نام پر اعلان ہو, کبھی بھی ہو, اللہ اور رسول کے نام پر اعلان ہو, ہمارے کو واقعی کوئی ضرورت بھی ہے تب بھی ہم کم از کم اس کے اندر بیٹھے, اور واقعی ضرورت ہے تو پھر اٹھ کر جائے. ورنہ کیسا ہوتا
کہ گویا کہ ہم نے اناد پر آ کر، ہٹ دھرمی پر آ کر ہم اٹھ کر چلے جا رہے ہیں. نہیں، کیا ضروری ہے کہ بیٹھنا اس طریقے کا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کو تھوڑے سختی سے وہ انداز، اللہ کی قسم غلط نہیں کہہ رہے، کوئی کسی سے ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اور کوئی دشمنی کی بنیاد پر ایسا اعلان نہیں کرتے، لیکن ہمارے سمجھ میں آتا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں بھئی اعلان کے اندر بہت سختی برت رہے ہیں، لیکن حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. جو بیٹھیں گے، اگر ایک بھی آدمی بیٹھا اور اس آدمی کو بھی اگر ہم کو ایسے ہی بولنا پڑا تو اللہ گواہ ہے انشاءاللہ ایک ہی آدمی کو بھی ویسے ہی سمجھائیں گے جیسے اب سمجھا رہے ہیں، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے. کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تجھے ذمہ داری دی گئی تھی، قرآن کریم کا علم دیا گیا تھا، تو لے کر کس کو بیٹھا تھا؟ تو جو بھی بیٹھیں گے ہم ان کو سمجھائیں گے. میری آپ سے درخواست ہے، منگل، جمعہ اور اتوار کے دن خاص طور پر اپنا آدھا گھنٹہ بولنے کا رہتا، 20-25 منٹ میں آپ ختم کر دیتے، اتنا اپنا فارغ کرے تاکہ اس ٹائم میں کوئی کام نہیں ہمارا. کتنا ہی کون سا اہم بزنس وایا چلے جائے گا اپنا، آدھے گھنٹے میں کون سا نقصان ہو جائے گا. لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اس کی عظمت میں ہم کو بیٹھنا ہے. بیٹھیں گے نا انشاءاللہ. اب میں آپ کے سامنے صرف 2 باتیں بتا رہا ہوں، وہ دھیان سے سنیے. ایک تو یہ صورت الحمدللہ مکمل ہو گئی، اللہ نے اپنے فضلے سے کرائی، جیسی ہو اللہ نے بہت اچھا انداز سے کرائی. اب ہم کو اس کا ترجمہ یاد رہنا، اس لیے میں ترجمہ ایک مرتبہ پوری صورت کا کرا رہا ہوں. آپ ترجمے کو دھیان رکھیے گا اور جب بھی نماز پڑھیں گے تو اس صورت کے ترجمے کو ذہن میں لائیے گا. میں بہت آسان انداز میں ترجمہ کرا رہا ہوں. قرآن کریم کی آیت ہے الحمد کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں للہ، اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے، اور عالمین کہتے ہیں جہان، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. آگے الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رحمان کا جب لفظ پڑھے تو اس ٹائم میں ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ کی رحمت دنیا میں سب کے لیے، مسلم نان مسلم سب کے لیے عام ہے. اور رحیم کا آخرت میں اللہ کی رحمت جن کے ساتھ خاص ہو وہ صرف مومنین ہوں گے. مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا بادشاہ ہے یا قیامت کے دن کا مالک ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرے انعامات کی بارش ہوئی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیو جو گمراہ، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں. یہ ترجمہ ہمارے ذہن میں رہے تو پھر انشاءاللہ سورت کو پڑھنے میں مزہ آئے گا. رکھیں گے انشاءاللہ اس کو یاد. اب آخری بات سنیے، پوری صورت میں پتہ ہے 5 کام اللہ کے، 5 کام بندوں کے. عجیب بات ہے واقعی، پوری صورت میں 5 کام اللہ کے، 5 کام بندوں کے. سب سے پہلے اللہ کا لفظ آیا 1، دوسرا آیا رب کا لفظ 2، تیسرا رحمان، چوتھا رحیم اور 5واں مالک. اب بندے کے 5 کام ہیں. نمبر 1 عبادت، نمبر 2 مدد طلب کرنا، نمبر 3 استقامت، نمبر 4 ہدایت طلب کرنا، نمبر 5 نعمت طلب کرنا. اب غور کریے گا، اللہ کا لفظ پہلے آیا اور ایاک نعبد میں عبادت کا لفظ پہلے آیا. اللہ کا لفظ پہلے آیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں. دوسرا ہے آدمی مانگتا کس سے؟ جو دینے والا ہو. تو دینے والا کون ہے؟ رب، اس لیے نستعین کا لفظ رب کے ساتھ میل کھاتا ہے. تیسرا ہے ہدایت طلب کرنا، سیدھے راستے پر کون چلائے گا؟ جو رحم کرے گا وہی آدمی چلائے گا، اس لیے ہدایت کو طلب کیا. اور ہدایت پہ برقرار رکھنا، مستقیم استقامت برقرار رکھنا، یہ آخرت میں ہوگا، اس لیے رحیم استعمال کیا. اور آخر میں ہے نعمتوں کی بارش. کون کرتا؟ بادشاہ ہی کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ بادشاہ. کتنی خوبی ہے اس صورت کی، دیکھیے نا. 5 کام، 5 اللہ کے نام آئے. پہلے اللہ کا آیا تو عبادت، رب کا آیا تو کہا مدد طلب کرو،
رحمان کا آیا تو کہا ہدایت طلب کرو، رحیم کا آیا تو کہا کہ استقامت طلب کرو، اور بادشاہ کا لفظ آیا تو مالک کا لفظ آیا تو کہا کہ انعامات کی بارش ہماری طرف سے ہوگی۔ تو یہ 5 کام اللہ کے، 5 کام بندے کے۔ اتنی پیاری صورت ہے دوستو کہ اگر علماء کہتے ہیں اگر قرآن کریم کی اتنی صورت نازل ہو جاتی اور کوئی صورت نہیں نازل ہوتی تب بھی بندوں کی ہدایت کے لیے اتنی صورت کافی تھی، لیکن اللہ کا احسان ہے قرآن کریم ہمارے لیے اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ سمجھ میں آیا نا؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مختصر سی دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے پیارے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما۔ پیارے اللہ، آج ہم نے تیرے کلام کی ایک صورت کی تکمیل کی ہے، اسے قبول فرما، اسے ہماری زندگی میں داخل فرما۔ پیارے اللہ، جو مضامین اس میں آئے ہیں ہمیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، ہم سب کو جب بھی دین کے لیے آواز لگے بیٹھنے کی اور لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، وہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اے اللہ ہم تیری آیت کی طرف آئے ہیں، تیرے ذکر کی طرف آئے ہیں، ہماری روزی کو تنگ نہ فرما، ہمارے سب بھائیوں کی روزی میں برکت عطا فرما۔ جو بھائی اللہ جا چکے ہیں، اے اللہ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کے ذہن میں نہیں تھا، اگر ان کو واقعی آیت معلوم ہوتی تو ایک بھی نہ اٹھ کے جاتا۔ ان کو اگر معلوم ہوتا نا اللہ کہ تو نے قرآن میں اتنی سخت بات کہی ہے کہ جو تیرے ذکر سے، تیرے آیتوں سے اعراض کرے گا تو ان کی روزی تنگ کر دیتا، تو اے اللہ ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں، تیری ذات کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کوئی بھی نہ جاتا۔ پیارے اللہ، ہم سب اپنے بھائیوں تک ضرور اس بات کو پہنچائیں گے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے کہ جو آیتوں سے، ذکر سے، اللہ کی یاد سے اعراض کرے گا اللہ اس کی روزی تنگ کر دے گا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ روزی کا مسئلہ ہے۔ اللہ ہم سب کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما، حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما، مشتبہ چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، ہمارے بھائیوں کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ، اس قرآن کریم کی عظمت کو ہمارے دلوں میں داخل فرما، اس قرآن کریم کی عظمت کو ہمارے دلوں میں داخل فرما۔ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اس سے بہتر عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔